بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبردار شعبان کے مہینے میں یہ 3 گناہ بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا ذلت اور رسوائی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی، ناکامی تمہارے نصیب میں لکھ دی جائے گی، غربت، تنگی، مفلسی تمہارے گھر میں ڈیرا ڈال دے گی، سکون، چین، قرار کے لیے ترستے رہو گے، تمہارا سکون بے قراری کے دلدل میں پھنس جائے گا۔ شعبان کے مہینے میں اگر یہ 3 گناہ شوق سے کرو گے، توبہ نہیں کرو گے تو یاد رکھنا رحمت خداوندی تم سے روٹ جائے گی، پھر رحمت کے فرشتے تمہارے گھر کی دہلیز پر تشریف نہیں لائیں گے۔ وہ کون سی 3 گناہ ہیں جو اس قدر تباہی لانے کا ذریعہ بنتے ہیں؟ ان گناہوں سے جلد از جلد توبہ کی جائے۔ فرمایا، پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہر چھوٹی بڑی نعمتوں کی ناشکری کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر پر ہم پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بڑی نعمتوں کی شکر گزاری ہم پر فرض ہے۔ اس فرض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو شخص جتنا بڑا شکر گزار ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ رزق عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اس بندے پر خوش ہوگا۔ کسی فقیر اللہ والے سے پوچھا گیا، کیا حال ہے تمہارے؟ فقیر نے جواب دے کر لاجواب کر دیا۔ اللہ والے نے کہا، کوئی حال نہیں، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، زبان کی اس ناشکری سے پھر بھی آواز نہیں آ رہی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے کریم رب، تیرے ہزاروں نعمتوں میں سے، تیری تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ، میری تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو قیمتی نعمت ہے وہ ہے صحت۔ ہر حال میں مجھ سے صحت جیسی نعمت مانگا کرو۔ پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، تیرا کوئی بندہ تیری تمام نعمتوں میں سے اگر کوئی نعمت مانگے تو کون سی نعمت مانگے؟ میرے اللہ نے فرمایا، صحت مانگے، کیونکہ صحت ایک ایسی بڑی نعمت ہے، ایک ایسی قیمت جو ایک بار چھین لی جائے تو پھر دنیا کے تمام خزانے لٹا کر بھی وہ نعمت واپس نہیں لائی جا سکتی۔ اللہ نے یہ صحت جیسی دولت سے نوازا ہے، صحت جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو پھر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی شکر گزاری کرنا، ناشکری سے بچنا، ناشکری جیسے خطرناک گناہ سے بچنا، پڑھنا، یاد رکھنا، جو خدا صحت دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ واپس لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ رات کو دل میں بدلنے والا رب کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے۔ میرے کریم نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں نہ کہا کرو اللہ تو چاہے تو دے دے تو چاہے نہ دے، یوں نہ کہا کرو، یوں دعا نہ مانگا کرو۔ دعا مانگنے کا طریقہ، اللہ سے کچھ مانگنے کا طریقہ سیکھو۔ یوں کہا کرو، اللہ میرے حق میں جو بہتر ہے مجھے عطا فرما دے، اگر بہتر نہیں بھی ہے تو بھی میرے حق میں بہتر بنا کر عطا کر دے۔ میں تیری چوکھٹ پہ پڑی ہوں تب تک جب تک تو مجھے نوازے گا۔ نہیں مانگنے کا سلیقہ ہوتا۔ نہ فرمایا، مانگو تو یوں مانگو، اللہ میں تجھ سے ہی مانگوں گی، میں نے تجھ سے ہی لینا ہے، میں ہر حال میں لے کر اٹھوں گا، ہر حال میں یہ نعمت لے کر اٹھوں گا، نہیں تو ساری زندگی تیری چوکھٹ پر ہی پڑی رہوں گی، تجھ سے نہ مانگوں اور کس سے مانگوں؟ میرے نبی نے فرمایا، جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا زیادہ تجھے رزق عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وسیلے کے بغیر بھی عطا کر دیتا ہے، لیکن وسیلہ دینے سے اللہ تعالیٰ جلد عطا کرتا ہے۔ دیکھیں، ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے سے ہی پیدا ہوتا ہے، دنیا کا ہر ایک شخص ماں باپ کے ذریعے سے ہی پیدا ہوا، لیکن اگر اللہ چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے، اگر اللہ چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کر دیتا ہے۔ بس یقین کامل ہونا چاہیے، یقین کا پختہ ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار پر کھڑے ہیں، آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن ہے، سامنے دشمن ہے، جادوگر بیٹھے ہیں، جادوگر نے سانپ چھوڑا، وہ سانپ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب آنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، کیا باری تعالیٰ، اب میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے نہ اسے سمجھے، تو اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا اللہ پاک ایک ہی تو ڈنڈا ہے، اگر اسے بھی زمین پر پھینک دیا تو اس سانپوں سے جان کیسے چھڑائی جائے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کا کامل ایمان دیکھیں، اللہ کا حکم سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈا زمین پر پھینک دیا، کبھی ڈنڈا بھی استحابن کبھی اصحابی ازدحابنا، جیسے ہی وہ ڈنڈا زمین پر گرا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کامل یقین کے، موسیٰ علیہ السلام کی کامل ایمان کے صدقے اور اس ڈنڈے کو ازدہا بنا دیا، وہ ازدہا جو تمام سانپوں کو کھا گیا۔ یقین کا پختہ ہونا ضروری ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شہر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں،
میرے پیارے نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی تھی، کبھی کچھ نہیں مانگا تھا۔ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا بھی بیمار تھی، بیماری کی حالت میں آپ کے سرہانے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا فاطمہ زندگی گزر گئی، تو نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی، آج کوئی خواہش تو کر دینا، خواہش کر کے چل مجھے بھی راضی کر دے، مجھے راضی کرنے کے لیے کوئی خواہش پیش کر دے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا یا علی، میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے، انار کھانے کو جی چاہ رہا ہے، میری خواہش ہے ایک انار لے آؤ۔ سیدنا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کبھی خواہش نہ کرنے والی فاطمہ نے آج پہلی بار خواہش کی۔ میرے جیب میں ایک ہی دینار تھا، میں فوراً اٹھا بازار کی طرف دوڑا، بازار کی طرف بھاگا، خوشی خوشی میں نے ایک انار خریدا، ایک دینار کا ایک انار خریدا۔ واپسی فاطمہ کی طرف لے کر جا ہی رہا تھا کہ اچانک آپ کی نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی۔ اس بوڑھے شخص کے چہرے پر منہ کے آثار نمودار ہو رہے تھے، کہ آثار نظر آ رہے تھے۔ حضرت علی کو پتہ چلا، انہیں محسوس ہوا کہ اس شخص نے 3 دن سے کچھ نہ کھایا، 3 دن سے اسے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ سیدنا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں میرے پاس پیسے تو نہیں تھے، دینار تو نہیں تھے، ایک انار کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے جیب سے وہی ایک انار نکالا اور اس فقیر کے ہاتھ میں دے کر بوجھل قدموں سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو سیدہ فاطمہ الزہرا کہ میرے چہرے کی طرف دیکھ میری آنکھوں پر نم دیکھتے ہوئے کہنے لگی اے علی، مجھے لگتا ہے آپ کی خالی ہاتھ دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ انار لے کر نہیں آئے بلکہ کسی غریب کی مدد کر کے آئے۔ اگر فاطمہ کی خواہش پوری کرنے کے لیے انار نہیں لے کر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو راضی کر کے آئے۔ یہ سنتے ہی سیدنا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی آپ یہ آنکھیں چم چم برسنے لگے۔ میری فاطمہ میری پہلی مرتبہ خواہش کی، علی نے وہ بھی پوری نہیں کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے علی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا اے علی، انار کھانے سے مجھے وہ سکون نہیں ملتا، انار کھانے سے مجھے وہ سکون نہیں ملتا جو سکون کسی غریب کی مدد کرنے پر ملا، وہ سکون انار سے کہاں ملنا تھا۔ دونوں صبر کر کے بیٹھ گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دونوں میاں بیوی گھر پر بھوکے بیٹھے تھے۔ اتنے میں دروازے پر کسی نے دستک دی۔ حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا اٹھے، دروازہ کھولا، باہر حضرت سلمان فارسی کھڑے 9 انار لے کر۔ حضرت سلمان فارسی یہ 9 انار حضرت علی کو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے نبی نے بھیجے ہیں۔ حضرت علی نے جیسے ہی غور کیا کہ یہ تو 9 انار ہیں تو حضرت علی نے فرمایا نہیں یہ ہمارے لیے نہیں بھیجے، یہ کسی اور کے لیے بھیجے ہوگے۔ اگر میرے نبی نے ہمارے انار بھیجے ہوتے تو 10 انار ہوتے، کیونکہ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، میرے اللہ کا فرمان ہے، جو ایک نیکی کرے گا میں 10 گنا بڑھ کر اس کا اجر اسے دوں گا۔ میں نے ایک انار اللہ کے نام پر دیا، کسی فقیر کو، کسی بھوکے کو۔ مجھے پکا یقین ہے، میرا پختہ یقین ہے اللہ تعالیٰ مجھے دے گا تو 10 انار دے گا۔ یہ انار کسی اور کے ہیں، جی ہمارے نہیں ہیں۔ یہ سن کر سلمان فارسی مسکرانے لگے، جیب کے اندر ہاتھ ڈالا، 10واں انار بھی نکال کر دے دیا۔ کہا اب میں آپ کا امتحان لے رہا تھا، دیکھنا چاہ رہا تھا کہ حضرت علی کا جو یقین ہے کتنا پختہ ہے، کتنا کامل ایمان ہے۔ اگر یقین کامل ہو، ارادے پختہ ہو تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو پھر آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تیسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے وہ ہے والدین کو دکھ دے کر ان سے بد دعا لینا، والدین کو درد دے کر ان سے بد دعائیں لینا۔ یہ 3 گناہ کبھی بھی نہیں کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھو تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، تم مٹ جاؤ گے، ناکامی تمہارا مقدر بن جائے گی، سکون چین قرار کے لیے ترستے رہو گے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنو گے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ ان 3 گناہوں سے جلد از جلد ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سب سے پہلے آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔
ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں. شکریہ.